أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي المؤيد والرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صلوات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء ما سبق کی طرح تبلیغ فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو زحمتیں انبیاء ما سبق نے الگ الگ فرمائی ہیں زحمتیں، وہ ساری زحمتیں ہمارے نبی کو کے حصے میں آئیں۔ آج کا دن 1,24,000 پیغمبروں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے اور ان کے زحمات کے تذکرے کا دن ہے۔ تو کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انبیاء نے کن محنتوں کے ساتھ، کن زحمتوں کے ساتھ اسلام کے مشن کو آگے بڑھایا ہے، اسلام کی تہذیب کو آگے بڑھایا ہے، اس کے لیے کتنی زحمتیں انہوں نے برداشت کی ہے، کس طرح سے اسلام پہنچا ہے اور کس طرح سے انہوں نے اسلام کو پہنچایا ہے۔ اسلام الفاظ کی صورت میں پہلی بار پہنچایا گیا اور الفاظ کو معانی عطا کیے گئے، یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اور تیسرے مرحلے میں ان معانی کے ساتھ فرد کو آمادہ کیا گیا کہ وہ ان معانی کو محقق کر سکے، اپنے وجود کا حصہ بنا سکے۔ تو فرد وجود میں آیا اور فرد کے ملنے سے امت تشکیل پائی۔ تو کتنے انبیاء ایسے تھے جنہوں نے الفاظ کی صورت میں اسلام کو پہنچایا، جبکہ الفاظ کا پہنچانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو اذان کے الفاظ، اللہ اکبر کے الفاظ کو کسی مندر میں پہنچانا ہے، تو کیا آپ پہنچا سکتے ہیں؟ مسجد میں اذان دینا تو آسان ہے، لیکن کیا مندر میں اذان دینا آسان ہے؟ صرف لفظوں کی تکرار بھی آسان نہیں ہے، لفظیں پہنچانا بھی آسان نہیں ہے۔ بتوں کے آگے جھکنے والوں سے نماز کے الفاظ کی ادائیگی آسان کام نہیں ہے۔ انہیں روزے کا پیغام دینا، لفظ صلاۃ، لفظ صوم، لفظ زکوٰۃ، لفظ حج، تو اسلام ان الفاظ کا نام ہے، لیکن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ ان الفاظ کو معانی عطا کیے گئے۔ یہ معانی جو عطا کیے گئے، اس کے لیے بھی زحمتیں برداشت کی گئیں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا،
وہ تیسرا مرحلہ سب سے زیادہ مشکل تھا، جہاں ایک ایک فرد کو اسما افہم کیا گیا اور اسے اس بات کا قائل کیا گیا کہ تم اگر انسان بننا چاہتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بننا چاہتے ہو، تو تمہیں نماز پڑھنی ہوگی، تمہیں روزہ رکھنا ہوگا، تمہیں حج کرنا ہوگا، تمہیں زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو ایک فرد کو مسلمان بنانا آسان کام نہیں ہے۔ غور فرمائیے گا، بہت غور فرمائیے گا، کیونکہ ہم کو ایک منزل طے کرنا ہے۔ یہ صرف مقدمے کے طور پر میں آپ کے سامنے بہت تیزی کے ساتھ یہ گزارشات کر رہا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ، کیونکہ یہاں کئی مرحلے ہیں۔ ہر مرحلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں بہت گفتگو ہے کہ کس طرح سے کن مقامات پر، مندروں میں، ان ماحول میں، کفر و شرک کے ماحول میں کس طرح سے بگڑے ہوئے انسانوں کو مسلمان بنایا گیا، اور اس ماحول میں، اس دور میں، جو دور نوح علیہ السلام کا تھا، جو دور خلیل علیہ السلام کا تھا، جو دور کریم علیہ السلام کا تھا، جو دور مسیح علیہ السلام کا تھا، ان انبیاء کو کتنی مشکلات برداشت کرنی پڑی ایک ایک فرد کو مسلمان کرنے کے لیے۔ کتنے انبیاء اس مشن کو پہنچاتے آخری سانس لے کر دنیا سے چلے گئے، لیکن امت تشکیل نہ دے سکے۔ یہی وجہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں میں 313 کو رسول کہا گیا۔ اس کے علاوہ جتنے انبیاء تھے انہیں صرف انبیاء کہا گیا، رسول نہیں کہا گیا، اس لیے کہ رسول بننا ہر نبی کے بس کی بات نہیں تھی، ہر نبی کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہ الفاظ کا پہنچانا ہر نبی کے بس کی بات نہیں۔ کتنے انبیاء ایسے تھے جنہیں پہنچانے کی ذمہ داری نہیں دی گئی، ان تک وحی آتی تھی، جن تک وحی آتی تھی انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ اور فرمائیے گا، جن تک وحی آتی ہے اور اپنی ذات تک اس وحی کو رکھے وہ نبی ہے، جن تک خبر پہنچے وہ نبی ہے۔ لیکن رسول وہ ہے کہ جو اس خبر کو جو ان تک پہنچی ہے، جو ان کی ذات تک محدود ہے، اسے اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے دوسروں تک منتقل کریں۔ تو دوسروں تک منتقل کرنے کی ذمہ داری ہر نبی کو نہیں دی گئی۔ ان کا ظرف وجود دیکھا گیا، ان کی ہمت دیکھی گئی، ان کا حوصلہ دیکھا گیا، ان کی جرأت دیکھی گئی، ان کی شجاعت دیکھی گئی، ان کی قوت برداشت دیکھی گئی، اس کے بعد انہیں ذمہ داری دی گئی۔ اس لیے کہ ہر شخص ہر ذمہ داری کو نہیں نبھا سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فوقیت دی ہے، بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر عظمت بخشی ہے۔ تو اسی وجہ سے ان کی ان خدمات کو دیکھتے ہوئے تو آپ نے اندازہ لگایا نبی کسے کہتے ہیں۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس کے بعد رسول کسے کہتے ہیں۔ اسی پیغام کو جو ان تک پہنچا ہے یہ دوسروں تک پہنچائیں، یہ رسول بن گئے۔ رسول تو بن گئے لیکن پیغام تو پہنچایا۔ ایسا نہیں جیسے ڈاکیا پہنچاتا ہے، ویسے نہیں، بلکہ انہیں ایک ایک فرد تک پہنچ کر انہیں سمجھائیں، ایسے سمجھائیں کہ اس کے دل میں لا الہ الا اللہ اتر جائے، اور صرف لا الہ الا اللہ نہ اتر جائے بلکہ اسے اتنا تیار کیا جائے، اتنا آمادہ کیا جائے کہ وہ سر جو بتوں کے آگے جھکتا ہے وہ خدائے وحدہ لا شریک کے آگے جھک جائے۔ تو ایک فرد کو مسلمان بنانا آسان کام نہیں تھا۔ اسی درمیان میں رسولوں کی زندگی ختم ہوتی رہی، یونس آتے رہے، یوسف آتے رہے، یعقوب آتے رہے، ایوب آتے رہے، اور زندگیاں یوں ہی ختم ہوتی رہی، اور ان رسولوں کو کامیابی نہ مل سکی کہ وہ امت تشکیل دیتے، ایک معاشرہ وجود میں لاتے۔ اب جن انبیاء کو اتنی توفیق مل گئی کہ وہ امت تشکیل دے سکے، ایسے ہی رسولوں کو اولو العزم کہا گیا، جنہوں نے امت تشکیل دی۔ امت تشکیل دینے کے بعد قانون وجود میں لایا گیا،
قانون وجود میں لانے کے بعد میں ان پر شریعت نازل کی گئی، ان پر کتاب نازل کی گئی، توریت نازل ہوئی، زبور نازل. یہ کب نازل ہوتی ہے کتابیں؟ یہ کتابیں اس وقت نازل ہوتی ہیں جب فرد سے بات گزر کر امت تک پہنچ جائے. امت کا تشکیل پانا کم از کم 70 اور 80 آدمیوں پر مشتمل ہونا ضروری ہے. اس سے کم اگر ہو تو آحاد ملت کہا جائے گا، ملت نہیں کہا جائے گا، قوم نہیں کہا جائے گا. تو کتنے انبیاء اسی راستے میں گزر گئے. نوح علیہ السلام 950 برس کی تبلیغ کے بعد کامیاب ہوئے تو 80 آدمیوں کو مسلمان بنایا، اور کشتی نوح میں جو سوار ہوئے وہ 80 آدمی، اب اندازہ لگے 80 آدمی سوار ہوئے 950، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، 950 برس کی تبلیغ کے بعد. دیکھیے ہم کتنی آسانی سے مسلمان کو کافر بنا دیتے ہیں. کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے انبیاء نے کتنی زحمتیں برداشت کی ہیں. اس کا اندازہ مسلمانوں کو نہیں ہے، اس کا اندازہ ہم لوگوں کو نہیں ہے. چاہے ہم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ نبی کو اپنی امتیوں سے کتنی محبت ہوتی ہے. یہ ان کی پوری زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے. 950 برس کی تبلیغ کا سرمایہ ہے یہ 80 آدمی. اور اس کے لیے نوح علیہ السلام نے کتنے پتھر کھائے، کتنے زخم کھائے. یہ زخم گھر میں بھی ملے، باہر بھی ملے. بیٹے نے بھی زخم دیا، بیوی نے بھی زخم دیا. کوئی نوح کے احساس کو سمجھنے والا نہ تھا، ان کے درد کو سمجھنے والا نہ تھا. تو کتنی محنتوں سے ایک فرد بنایا ہوگا. آپ اندازہ لگائیے ایک فرد کتنی زحمتوں سے بنایا ہوگا. اس کے بعد دوسرا فرد، تیسرا فرد، چوتھا فرد، 5، 10، 20، 30 ہوتے ہوتے 80 آدمی تشکیل پا گئے. 950 برس گزر گئے. جناب نوح کامیاب ہو کر پہلے اولو العزم پیغمبر کا خطاب حاصل کر لیا. امت تشکیل پا گئی اور یہ امت کو نوح نے نجات بخش دی. یہ مرحلہ تمام ہو گیا. اس کے بعد انبیاء آتے رہے، زحمتیں برداشت کرتے رہے. پھر سے مشن کا آغاز کیا. ایک ایک فرد کو بنایا. بناتے بناتے زندگیاں ختم ہو گئی. رسول چلے گئے. اس کے بعد خلیل آئے. پوری ہمت و حوصلے کے ساتھ آئے، پوری طاقت کے ساتھ آئے، پوری قوت کے ساتھ آئے، پورے جذبے کے ساتھ آئے. وہ جذبہ محبت لے کے آئے کہ خلیل کہہ رہے تھے پروردگار اگر تو حکم دے دے تو میں اپنے بیٹے کے گلے کا خنجر چلا دوں گا. یہ حوصلہ لے کے جب خلیل آئے تو انہیں شیخ الانبیاء کا خطاب دیا گیا اور انہوں نے امت تشکیل دی. امت تشکیل دینے کے بعد اپنی امت کی حفاظت کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کی. مرحلہ آگے بڑھ گیا. اس کے بعد کلیم آئے. کلیم نے زحمتیں برداشت کی. اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی موسیٰ کلیم کس طرح سے اپنے سرمایہ وجود کو سینے سے لگائے صحرا گھومتے رہے کہ کسی برے نظر کی نظر نہ لگ جائے اس امت پر، کہیں امت کا شیرازہ بکھر نہ جائے. کتنی محنتوں سے یہ دانے پروئے ہیں میں نے اس دھاگے میں، یہ دھاگا ٹوٹنے نہ پائے، یہ موتیاں بکھرنے نہ پائے. ایک ایک مسلمان کو کتنی جتن سے موسیٰ نے بنایا ہوگا کہ 80 آدمیوں اور 70 آدمیوں پر مشتمل ایک قوم بن گئی، ایک ملت بن گئی. اس ملت کو لیے صحراؤں میں نبی بھٹکتے رہے اور کتنی زحمتیں نہیں دی اس امت نے. بار بار ٹہوکا دیتے رہے موسیٰ اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے تو ہم بکھر جائیں گے، تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. موسیٰ سمجھاتے رہے میری زندگی کا سرمایہ ہو تم نہ جانا، ورنہ میں اولو العزم پیغمبر تمہاری وجہ سے ہوں کہ تمہیں میں نے جوڑا ہے، تم جیسوں کو میں نے مسلمان بنایا ہے. تو کتنی محنت کی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے. اور فرمایا آپ نے اب آگے بات بڑھی تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، مسیح آئے. مسیح نے بھی ایسا ہی کیا. آخر میں جناب مسیح کے ساتھ کیا ہوا یہ سب جانتے ہیں. اس کے بعد اولو العزم پیغمبروں میں اور تاریخ انبیاء کے آخری رسول آ گئے جو سید الانبیاء ہے، جو سید المرسلین ہے. اور اولو العزم پیغمبروں کے آخری پیغمبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ، میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں، تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیجیے، ہم ایک منزل تک پہنچ.
نبی کیا ہوتا ہے اور امت کیا ہوتی ہے، اور نبی کو امت سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کا اندازہ آپ لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں کہ امت کیا ہوتی ہے، نبی کا سرمایہ ہوتی ہے، ان کی زندگی کا سرمایہ ہوتی ہے، ان کی حیات کا سرمایہ ہوتی ہے۔ ایک ایک فرد نبی کے لیے اہمیت رکھتا ہے، ایک ایک فرد۔ تو اب ہمارے جب نبی آئے، انہوں نے کتنی زحمتیں برداشت کی، کتنی محنتیں کی، کتنی زحمتیں، اور کہتے ہیں کہ سارے انبیاء کو جو زحمتیں برداشت کرنی پڑی، ہمارے نبی کو تنہا برداشت کرنی پڑی۔ نبی کریم جب راستے سے گزرتے تھے، کتنی مرتبہ آپ نے سنا، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ ہمارے نبی نے، عزیزان گرامی، ہمارے نبی نے ہمارے لیے کتنی زحمتیں برداشت کی، کتنا روئے نبی ہمارے لیے، مشرکوں کو، کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے نبی تڑپتے رہے، زخم کھاتے رہے، لیکن کبھی نبی نے دستبرداری اختیار نہیں کی۔ یہاں تک کہ نبی کریم نے وہ کامیابی حاصل کی، عزیزان گرامی۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، نوح علیہ السلام نے 950 برس کی تبلیغ کے بعد اپنی کشتی میں 80 آدمیوں کو بٹھانے میں کامیاب ہوئے۔ صلوات پڑھو محمد۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 23 برس کی تبلیغ میں اتنی کامیابی حاصل کی کہ جب ہمارے نبی حجۃ الوداع سے واپس لوٹ رہے تھے، تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، ہمارے نبی جب حجۃ الوداع سے واپس لوٹ رہے تھے تو ان کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ مجمع تھا۔ یہ امت نبی ہے، یہ امت نبی ہے۔ تو ہمارے نبی کو کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہوگی۔ آپ نے جناب نوح کی خوشی کا اندازہ لگایا کہ 80 آدمیوں پر نوح خوش ہو گئے تھے، خلیل خوش ہو گئے تھے، کلیم خوش ہو گئے تھے، مسیح خوش ہو گئے تھے، لیکن ہمارے نبی نے وہ کارنامہ انجام دیا جس کی بشارت انبیاء دے رہے تھے کہ ایک رسول ایسا آنے والا ہے جو اندھیروں کو اجالوں میں بدل دے گا، جو ظلم کو انصاف میں بدل دے گا۔ ایک ایسا رسول آنے والا ہے۔ جناب مسیح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک ایسا رسول آنے والا ہے جس کی بشارت میں دے رہا ہوں۔ ایک ایسا رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ وہ جب آئے گا تو پوری دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کرے گا، اور وہ ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا جائے گا۔ وہ رحمت للعالمین ہوگا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے اولو العزم پیغمبر تھے، عیسیٰ علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل کے اولو العزم پیغمبر تھے، لیکن ہمارے نبی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دنیا بشریت کے لیے رسول بنا کے بھیجا تھا۔ اس کی بشارت دی جا رہی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ رسول کہ جس نے اتنی زحمتوں کے بعد اپنے مشن کو مکمل کر دیا کہ اب اس کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، انہوں نے اتنی بڑی امت تشکیل دی ہے کہ سارے انبیاء کی امتیں ایک طرف، ہمارے نبی کی امت ایک طرف۔ آخر نبی نے اتنا بڑا معجزہ کر دکھایا کہ انبیاء رشک کرنے لگے، مرسلین رشک کرنے، یعنی جو کام 1,24,000 پیغمبروں سے نہ ہو سکا، اتنا بڑا کام ایک مرسل اعظم نے کر دکھایا۔ یعنی 23 سال کی کل عمر میں نبی کریم نے 1,00,000 سے زیادہ، 1,50,000 سے زیادہ مجمع، خود حجۃ الوداع میں نبی کے ساتھ جب اتنا مجمع تھا، تب اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا مجمع، کتنی بڑی امت نبی نے تشکیل دی ہوگی۔ اتنی بڑی امت، اور رسول کا دل کتنا بڑا ہو گیا ہوگا۔ میری امت، ہر نبی امتی، ہر نبی کو اپنی امت کی فکر ہوتی ہے، تو کیا ہمارے نبی کو اپنی امت کی فکر نہیں تھی؟ جن
کو اتنی زحمتوں سے نبی نے بنایا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی بجلی گرے اور ساری امت ختم ہو جائے، کوئی ایک ایسا پیغام آ جائے اور ساری امت کا شیرازہ بکھر جائے. کیا نبی ایسا تصور کر سکتے تھے؟ اور اگر ایسا تصور آتا تو کیا نبی لرز نہیں جاتے کہ پروردگار میں نے اپنی پوری محنت اور مشقت کے ساتھ زخم کھائے، پتھر کھائے، سر پہ کچرا پھینکا گیا اور میں نے یہ امت تشکیل دی. اب اگر ایک پیغام آتا ہے اور اس پیغام میں یہ کہا جاتا ہے کہ اے رسول آپ کو یہ حکم پہنچا دینا ہے، جو حکم آپ کو، غور فرمائیے گا، آپ غدیر سن چکے ہیں، مجھے آپ ایک منزل تک پہنچانا ہے آپ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم پہنچ رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ساری تفصیلات آپ جانتے ہیں، ساری باتیں آپ سن چکے ہیں کہ یہاں طٰہٰ نہیں کہا گیا، یاسین نہیں کہا گیا، مزمل نہیں کہا گیا، مدثر نہیں کہا گیا، بلکہ یا ایھا الرسول کہہ کر حکم دیا جا رہا ہے. لہجہ دیکھیے، تیور دیکھیے، آیت کے تیور دیکھیے. بلغ ما انزل. تبلیغ آسان کام نہیں ہے عزیزان گرامی، تبلیغ تقریر کا نام نہیں ہے. تبلیغ جو ہے وہ شعر سنانے کا نام نہیں ہے، ذاکری کا نام تبلیغ نہیں ہے. الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. جو لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں وہ ڈرتے ہیں. ایسا نہیں کہ مبلغ نہ ڈرے تو پھر مبلغ نہیں ہے، اسے ڈرنا ہے. مگر کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اگر اللہ کا خوف مبلغ پر نہ ہو، جو چاہے کہے اللہ کا ڈر نہ ہو، تو وہ مبلغ نہیں ہے. تو ڈر ضروری ہے. اور پھر ڈرنا نہیں ہے تو کس سے نہیں ڈرنا ہے؟ لوگوں سے نہیں ڈرنا ہے. یبلغون رسالات اللہ یخشونہ، وہ ڈرتے ہیں. ولا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. تو تبلیغ کرنا ہر نبی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ رسولوں کا کام ہے. رسولوں کا کام ہے تبلیغ کرنا، انبیاء کا کام نہیں ہے، رسولوں کا کام ہے. اور ہر رسول کا کام امت تشکیل دے کر کتاب نازل کروانا بھی نہیں ہے. یہ اولو العزم پیغمبروں کی ہمت و حوصلے کا کام ہے. تو عزیزان گرامی، اب آئیے ہمارے نبی کی عظمتوں کا اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی نے کتنا بڑا کارنامہ، کتنا بڑا معجزہ کر دکھایا. لیکن ایسے موقع پر کہ جب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، جب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، ہمارے رسول کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے رسول آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے جو آپ تک پہنچ چکا ہے. اگر آپ نے یہ فعل انجام نہیں دیا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر آپ نے یہ کام، دیکھیے یہ پیغام نہیں ہے، یہ کام ہے، ایک کام ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام انجام نہیں دیا تو گویا آپ نے کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کام کون سا تھا؟ وہ کام کون سا تھا کہ جو نبی کریم کو پہنچانا تھا؟ وہ کام پہنچانا اس لیے مشکل تھا کہ اگر وہ پیغام پہنچا دیا جاتا تو اس میں دو احتمال تھے کہ یا تو سارے کے سارے مسلمان مان لیتے یا نہیں مانتے، کیونکہ یہ پیغام کافروں تک پہنچانا نہیں تھا. یہ پیغام کافروں تک پہنچانا نہیں تھا، مشرکین تک پہنچانا نہیں تھا کہ مشرکین مانے کہ نہ مانے. لیکن یہ مسئلہ اس امتیوں کا ہے کہ جنہیں نبی نے اپنے خون کے ذریعے سے جنہیں سینچا ہے. یہ ان امتیوں کا مسئلہ ہے. اگر یہ امتی انکار کر دیں اور کہیں یا رسول اللہ، نعوذ باللہ، اگر سارے مسلمان مل کے یہ کہہ دیتے کہ نعوذ باللہ، یہ کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ ہم اس پیغام کو نہیں مان، اگر آپ منوانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بھی ماننے سے انکار کر دیتے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیے، ذرا سینے پہ ہاتھ رکھیے اور ہمارے نبی کی اس موقع کی
کرب اور ان کی تشویش کا اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی کے قلب پہ کیا گزر رہی تھی. آپ بڑے آسانی سے جشن بھی منا لیتے ہیں, آپ بڑے آسانی سے خوش بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ اندازہ نہیں لگاتے کہ ہمارے نبی کی دل کی دھڑکنیں کیسے تیز چل رہی تھی اس موقع پر ہمارے نبی کی کیفیت کیا تھی. اس کیفیت کا آپ اندازہ لگائیے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے نبی کس منزل سے گزرے ہیں غدیر میں, کس منزل سے گزرے ہیں جس منزل سے اولو العزم پیغمبروں کا شاید گزرنا مشکل تھا. کیونکہ خوف یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ خدا حافظی کر کے چلے جاتے. آپ بتائیے پھر کیا ہوتا؟ پھر سے سلسلہ انبیاء شروع ہوتا, پھر سے آدم آتے, پھر نوح آتے, پھر خلیل آتے, پھر کلیم آتے. یہ کوئی آسان بات ہے کہ پوری زندگی کا سرمایہ ختم ہو جائے انسان کا؟ اور یہ دیکھیے, یہ جو نبی کریم نے جو بڑی آسانی کے ساتھ اسلام کی عمارت اٹھائی ہے, اس کی بنیادوں میں نوح کا لہو بھی ہے, خلیل کی زحمتیں بھی ہے, کلیم کا درد و غم بھی ہے, مسیح کا رنج بھی ہے, یہ سب شامل ہوا تب اسلام کی عمارت اونچی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کارنامہ, اس کارنامے میں مرسل اعظم اکیلے ہوں, ایسا بھی نہیں ہے. مرسل اعظم نے اسلام کے میناروں کو اگر بلند کیا ہے تو اس کی بنیادوں میں انبیاء کا لہو شامل ہے. تو اب نبی کے پیش نظر صرف اپنی زحمتیں نہیں ہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء کی زحمتیں ہیں. نوح پکار کے کہیں گے, مصطفیٰ یہ تم نے کیا کر دیا, ایسا کیا پیغام پہنچا دیا کہ لوگ سب کے سب بکھر گئے. غور فرمایا آپ نے, یعنی اس وقت آپ نے مجھے منبر دیا ہے, اتنا خرچ ہو رہا ہے, اگر میں کوئی ایک جملہ ایسا کہوں کہ آپ سب کے سب نعوذ باللہ گمراہ ہو جائیں یا یہاں سے چلے جائیں تو پھر کیا ہوگا اس مجلس کا؟ کیوں ایسا جملہ کہہ دیا؟ اگر وہ جملہ نہ کہتے تو کیا کوئی مشکل تھی؟ تبلیغ کے بہت سارے راستے ہیں, تبلیغ ہر طرح سے ہو سکتی ہے. کیا ضروری تھا مولانا کو یہ جملہ کہنے کی, کیا ضرورت تھی کہ لوگوں کے دلوں پہ چھری چل گئی اور لوگ برداشت نہیں کیے؟ کیا ہر مجمع ہر بات برداشت کر سکتا ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ مجمع لکھنؤ کا مجمع ہے, یہ مجمع برداشت نہیں کرے گا, پھر آپ نے اس مقام پر یہ گفتگو کیوں کی؟ کیا آپ نہیں جانتے تھے مزاج کو؟ کیا آپ کو خطرہ نہیں تھا کہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو موقع پاتے ہی بغاوت پہ اتر جائیں گے؟ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کہ آپ کے منبر کے نیچے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ جو موقع پاتے ہی بغاوت پر آمادہ ہو جاتے. یہ سچویشن دیکھ کر آپ نے یہ پیغام پہنچایا ہی کیوں پہنچایا آپ نے؟ نوح آواز دیتے, مصطفیٰ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ خلیل کہتے, میرے لال تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اگر تم یہ کام نہ کرتے تو کیا مشن ہمارا آگے نہ بڑھتا؟ کیا پیغام دین آگے نہ بڑھتا؟ کیا اتنا ضروری تھا؟ کیوں کیا آپ نے یہ فیصلہ؟ آپ نے کیوں لیا اتنا بڑا کہ سارے کے سارا 1,00,000 کا مجمع یہ پکار کے کہنے لگا مصطفیٰ ہم جا رہے ہیں؟ یہ اعلان اگر آپ نے کیا تو ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے. آپ کا دین بھی چھوڑ دیں گے, آپ کے قرآن بھی چھوڑ دیں گے, آپ کے خدا کو بھی چھوڑ دیں گے. اگر آپ ان کا اعلان کیجئے یا پھر ہم کو برداشت کیجئے تو کیا ہوتا اس وقت؟ لہذا پیغمبر یہ اعلان نہیں کر سکتے تھے, اور کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. آپ دیکھیے, اگر ایسی سچویشن ہو جاتی تو کرنا صحیح تھا یا نہیں تھا؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ نبی نے کیا وہ صحیح تھا. میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایسی صورتحال ہو جاتی خدا نہ خواستہ تو اس وقت آپ کیا کہتے؟ آپ دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہے, کتنا سنگین مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ اس پیغام کو سن کر گھبرانے لگے. یہ بات سچی ہے, یہ جھوٹ نہیں ہے یہ بات, اور میں یہ لفظیں واپس نہیں لوں گا. یہ قرآن کی آیت ہے یہ کہ نبی کریم گھبرا گئے, اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ڈر گئے نبی، ڈر گئے یہ بھی کہا جا سکتا۔ آپ کہیں گے اولو العزم پیغمبر کیسے ڈر سکتے ہیں؟ اگر ڈر جائیں تو پھر اولو العزم پیغمبر نہیں رہتے۔ اور فرمایا اگر اولو العزم پیغمبر، کیونکہ خوف ہمارے لیے گناہ ہے تو اولو العزم پیغمبروں کے لیے گناہ کبیرہ ہے۔ آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ موسیٰ ڈر گئے، ارے بھئی موسیٰ ڈر جائے تو پھر موسیٰ نہ رہے۔ اولو العزم پیغمبروں کی عظمتیں سلب ہو جائیں، اس لیے کہ گناہ کبیرہ ہم نہیں انجام دے سکتے، ایک امتی اگر انجام دے۔ اگر ایک امتی سانپ سے ڈر جائے تو لوگ اس پہ ہنسنے لگتے ہیں، اولو العزم پیغمبر ڈر جائے سانپ سے، بچھوؤں سے، اولو العزم پیغمبر ڈر سکتا ہے؟ یہ الزام ایمان کو بھی سلب کر سکتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے، کہیں ایمان چلا تو نہیں جا رہا ہے۔ دیکھیے یہ بات بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جب بھی انبیاء پر حملے ہوتے ہیں نا تو آپ یہ سمجھیے کہ وہ حملہ انبیاء پہ نہیں ہو رہا ہے، علی کے سینے پہ ہو رہا ہے۔ جو تیر آپ مرسلین کو لگاتے ہیں نا وہ مرسلین کو نہیں لگتا ہے، علی سامنے آ جاتے ہیں۔ ہر تیر جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف پڑتا ہے علی بڑھ کے سینے پر روکتے ہیں۔ مسیح کی طرف تیر چلایا علی بڑھ کے روکتے ہیں۔ انبیاء کے محافظ کا نام علی ہے، مرسلین کے مددگار کا نام علی ہے۔ لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جناب موسیٰ ڈر گئے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے، موسیٰ، ہم نہیں کہہ رہے، کوئی خطیب نہیں کہہ رہا ہے، یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے، ڈر گئے۔ اب کیوں ڈرے اور کس چیز سے ڈرے یہ جناب امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ ما خاف موسیٰ علیہ السلام خیفتاً علی نفسہ بل اوجس من غلبت الجہال و دول الزلال۔ امیر المومنین یہ جواب دیتے ہیں کہ موسیٰ کو اپنی جان کا خطرہ نہیں تھا بلکہ خوف اس بات کا تھا کہ لوگ معجزے اور جادو میں فرق نہ محسوس کر کے پلٹ جاتے، معجزے اور جادو کا فرق نہ سمجھ کر جاہل لوگ کہیں دین سے پھر نہ جائیں۔ موسیٰ کو خوف یہ تھا، اور یہ خوف کا پایا جانا انبیاء کی شان ہے۔ اگر نبی کو خوف نہ ہو لوگوں کے ایمان کا تو پھر وہ نبی کیا ہے؟ اگر نبی کو جان کا خطرہ ہو تو نبی نبی نہ رہے، اور اگر ایمان کا خوف نہ رہے تو بھی نبی نبی نہ رہے۔ لوگوں کا ایمان ضائع ہو رہا ہے اور نبی کھڑا ہنس رہا ہے، تماشا دیکھ رہا ہے۔ مسلمان کافر ہو رہے ہیں اور نبی کھڑا دیکھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ تو جناب امیر نے فرمایا کہ بل اوجس من غلبت الجہال و دول الزلال، یہ جواب ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ ہمارے نبی اگر نہ گھبرائیں تو بھی یہ شان مصطفیٰ کے خلاف ہے۔ نبی کریم کا خوف کھانا بچا تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، مصطفیٰ گھبراؤ مت۔ اگر مصطفیٰ نہ ڈرتے ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہ کہتا کہ مصطفیٰ ہم آپ کو لوگوں کے شر سے بچائیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے میرے نبی، یہ پیغام پہنچا۔ اس کے بعد پھر آپ ذمہ دار نہیں ہیں، ہم ذمہ دار ہیں۔ آپ جن لوگوں سے ڈر رہے ہیں نا اس کی ضمانت ہم لے رہے ہیں، ہم لے رہے ہیں، پھر ہم پہ چھوڑ دیجئے، پھر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر نوح پکاریں گے تو جواب ہم دیں گے، خلیل کا جواب ہم دیں گے۔ ہم کہیں گے کہ مصطفیٰ نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا ہے، ہمارے حکم سے کیا ہے، اور ہم نے مصطفیٰ کو یہ ضمانت دی تھی کہ مصطفیٰ یہ کام کر جائیے، اللہ آپ کو لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے گا۔ آپ ڈریے مت، آپ گھبرائیے مت، یہ امت بکھرنے والی نہیں ہے۔ یہ پیغام آپ پہنچا کے گزر سکتے ہیں۔ اب نبی کو اطمینان ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ یہ کون سا پیغام تھا جس کے لیے اتنی مشکلات پائی جا رہی تھی. اب تھوڑا سا آپ جو ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ آخر وہ کون سی چیز تھی. کچھ دیر کے لیے یہاں رکیں گے کہ آخر وہ کون سا پیغام تھا. آپ کہتے ہیں کہ وہ جانشینی کا پیغام تھا. آپ کہتے ہیں کہ وہ اعلان امیر المومنین کی ولایت کا تھا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جانشینی کا اعلان تھا اور وزارت کا اعلان تھا تو میں کہتا ہوں کہ یہ اعلان تو بہت پہلے ہو چکا ہے. یہ اعلان بہت پہلے ہو چکا ہے. کب ہوا ہے؟ یہ اسی وقت سے ہوا. لوگ پوچھتے ہیں کہ علی ولی اللہ اسلام میں کب سے داخل ہوا. اذان کی بات نہیں کر رہا ہوں. خود علی ولی اللہ کا لفظ کہاں سے آیا، کب سے شروع ہوا؟ تو میں کہتا ہوں جب سے محمد رسول اللہ کا کلمہ شروع ہوا ہے نا، اس وقت سے علی ولی اللہ کا کلمہ بھی شروع ہوا. تو محمد کب اللہ کے رسول ہونے کا اعلان کیے؟ اسی وقت علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے جب مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان ہوا. کب ہوا؟ غار حرا میں ہوا. اور غار حرا میں اس وقت اتفاق سے کوئی موجود نہیں تھا، حتیٰ کہ خدیجہ کبریٰ بھی نہیں تھی. امیر المومنین کہہ رہے ہیں اس وقت میں موجود تھا، کیونکہ نبی کریم اپنی زندگی کا کچھ حصہ غار حرا میں گزارا کرتے تھے جو اعتکاف تھا نبی کا. تو اس وقت کوئی موجود نہیں تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں ارا نور الوحی والرسالہ وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بَحْرًا. نبی کریم اپنی زندگی کا کچھ حصہ غار حرا میں گزارا کرتے تھے. اس وقت میں نے دیکھا کہ ارا نور الوحی والرسالہ، نور وحی اور رسالت آ رہی تھی، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے. اور وَسَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے سنا اپنے کانوں سے ایک چیخ سنی میں نے، لَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پکار سنی جو اپنے پوجے جانے سے مایوس ہو چکا تھا. تو شیطان دو مرتبہ مایوس ہوا ہے. ایک مرتبہ اس وقت کہ جس وقت نبی پر پہلی وحی نازل ہو رہی تھی، جب بعثت میں نبی کریم کی رسالت کا اعلان ہو رہا تھا، تب شیطان مایوس ہوا. اور اس وقت مایوس ہوا جب غدیر میں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا. صلوات پڑھے محمد. فرمایا ارا نور الوحی والرسالہ وَسَمِعْتُ رَنَّةَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے اس موقع پر نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، یہ کون سی آواز ہے؟ تو نبی نے کہا هذه رنة الشیطان قد ایس من عبادتی، یہ شیطان کی پکار ہے. اس کے بعد نبی کریم نے کہا اے علی تم تو وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں. ترا ما ارا، تم تو وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں. وَتَسْمَعْ مَا أَسْمَعْ، تم تو وہ سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں. وَلَكِنْ لَسْتَ بِنَبِيٍّ، لیکن تم نبی نہیں ہو. وَلَكِنْ وزیری، لیکن تم میرے وزیر ہو، میرے جانشین ہو. تو پہلا اعلان ولایت تو غار حرا میں ہو رہا ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ پھر غدیر میں کیا ہوا؟ وَإِنَّكَ لَوَزِيرٌ، ہو گیا اعلان، آگے بڑھئے. میں صرف آپ کو یاد دلاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں کیونکہ ساری تفصیلات میں اس وقت میں نہیں جا سکتا، لیکن ہم کو بہت دور جانا ہے ابھی، تو لہٰذا میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں. کہ یہ دیکھیے آپ کہ دعوت ذوالعشیرہ یاد آیا آپ کو، وہاں امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا یا نہیں ہوا؟ جانشینی کا اعلان ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ نبی کریم کے جنہوں نے منزل منزل قدم بقدم ہر موقع پر امیر المومنین کا تعارف کروایا، کبھی علم دے کر، کبھی بستر پہ سلا کر، کبھی مومنوں کا مولا بنا کر، ساقی کوثر بنا کر،
فاطمہ کا شوہر بنا کر مباہلہ میں لا کر تطہیر کی چادر اڑا کر ساری زندگی بتایا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. صلوات پڑھے محمد. اتنے اعلانات کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غدیر میں اعلان کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم نے غدیر میں در حقیقت وہ سبق جو زندگی بھر پڑھایا تھا مسلمانوں کو، اس کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ ابھی تک تو نبی سبق پڑھاتے رہے، اب یہ امتحان لینا ہے کہ جو سبق پڑھایا تھا وہ انہوں نے پڑھا کہ نہیں پڑھا. تو سارے مسلمانوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے اور جمع کر کے ان سے امتحان لیا جائے کہ مسلمانوں تم کو میں نے جو سبق پڑھایا تھا وہ سبق یاد ہے کہ نہیں. بعض لوگ اس کو بھی سبق کہا ہے، بعض شعراء نے، ہے نا، کہ شب تاریخ کے قصے تو بہت یاد رہے، دوپہر کو جو پڑھا تھا وہ سبق یاد نہیں، ہے نا. لیکن یہ سبق یقیناً دوسرے اسباق سے الگ تھا، اگر سبق بھی تھا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہم امتحان سمجھ لیں. یہ مگر کس کا امتحان تھا؟ یہ سوال ہے. امتحان کس کا امتحان تھا؟ امتحان کس بات کا تھا اور کن لوگوں سے تھا؟ ان لوگوں سے تھا جو لوگ یہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ کہا ہے اسے ہم نے تسلیم کر لیا. یہ زندگی بھر مسلمان کہتے رہے، یہ دعویٰ کرنے والے مسلمان جمع ہوئے تھے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جو کچھ کہا ہم نے اسے تسلیم کر لیا. آپ نے کہا جنت ہے، دیکھا نہیں مگر مانا. آپ نے کہا توبہ ہے، دیکھا نہیں مگر مانا. آپ نے کہا سلسبیل ہے، دیکھا نہیں مگر مانا. جو کچھ بھی نبی کہتے رہے مسلمان سر جھکا کر اسے تسلیم کرتا رہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تسلیم کر لیا، ہم نے مان. اب امتحان یہ لینا تھا کہ جو ہر غیب کی بات پر صدقنا کہتے رہے، کیا یہ صحیح کہہ رہے تھے کہ غلط کہہ رہے تھے؟ یہ امتحان کس کا تھا؟ یہ امتحان نبی خود اپنی رسالت کا لے رہے تھے کہ تم لوگ مجھے رسول مانتے ہو یا نہیں، میری بات کو تسلیم کرتے ہو یا نہیں. اگر میں کہوں مانو تو مانو گے یا نہیں مانو گے، یعنی میری بات مانو گے یا نہیں مانو. تم لوگ پہلے یہ گواہی دو کہ تم مجھے اپنا رسول مانتے ہو یا نہیں مانتے. کہا یا رسول اللہ ضرور مانتے. کہا میں تمہارے نفوس پر اولا بالتصرف ہوں کہ نہیں ہوں، میں تمہارا ولی ہوں یا نہیں ہوں. اب تم سے امتحان یہ لینا ہے کہ میں جس کا ولی ہوں، اب امتحان لینا ہے کہ اب میں علی کو ولی بنا رہا ہوں. اب جو علی کو ولی مانے گا وہ میری ولایت کا اقرار کر رہا ہے، اور جو علی کو ولی نہیں مانے گا وہ میری بات کا انکار کر رہا ہے. تو امتحان کس کا لیا جا رہا ہے؟ امتحان خود اپنی رسالت کا لے رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اعلان کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت یہاں پہ کیا ہے؟ دیکھیے ابھی تک جو اعلان ہو رہا تھا نا وہ اعلان ولی کا تھا. ولایت کہاں تھی؟ غور فرمائیے گا. غار حرا میں ولی تو تھے، رسول تو تھے، لیکن پیام رسالت کہاں تھا؟ ولی تو تھے لیکن ولایت کہاں تھی؟ ولایت کیا ہوتی ہے؟ غور فرمایا آپ نے. اب جو نبی کریم نے مقام عرفہ میں یہ فرمایا کہ اے مسلمانوں کیا میں نے کارہائے تبلیغ کو انجام دیا یا نہیں دیا؟ یعنی نماز کا حکم تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ روزے کا حکم پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ پہنچا دیا. یعنی پورے کار تبلیغ رسالت نبی نے
انجام دے دیا. اب یہاں یہ حکم ہو رہا ہے، اور فرمائیے، اب یہاں یہ حکم ہو رہا ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا تو اے رسول آپ نے کار تبلیغ ہی کو انجام نہیں دیا. اصل مسئلہ یہ ہے، اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا تو یہ کام انجام نہ دیا. بس مثال کے طور پہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، یا نماز تو پڑھی لیکن روزہ نہیں رکھا، تو نماز کا تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ روزہ نہیں رکھا، حج کریں گے تو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ زکوٰۃ کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ ایک روزے کے چھوڑ دینے سے کیا پورا اعمال ہمارے ضائع ہو جائیں گے؟ تو یہ کام اگر آپ نے انجام نہیں دیا تو اس کا فرق کیا پڑنے والا ہے؟ لیکن دیکھیے، اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس اعلان سے اس تبلیغ رسالت کا ربط کیا ہے؟ ربط کیا ہے؟ اس ربط کو سمجھنا ہے. یہیں پر آپ کو پوری حکومت و ولایت سب کچھ سمجھ میں آنے کے لیے آپ کو اس نقطے پر رکنا ضروری ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ کام انجام نہ دیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتُهُ، کہ آپ نے اس کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا. یعنی آپ نے اگر یہ اعلان نہیں کیا تو گویا آپ نے نہ نمازوں کا حکم پہنچایا، نہ روزوں کا حکم پہنچایا، اور نہ حج کا حکم پہنچایا، نہ زکوٰۃ کا حکم پہنچایا، نہ جہاد کا حکم پہنچایا، کوئی پیغام نہیں پہنچایا. نہ دیات کا حکم پہنچایا، نہ قصاص کا حکم پہنچایا، نہ اجارے کے احکام پہنچائے، نہ میراث کے احکام کچھ بھی نہیں پہنچایا. پورے کا پورا اسلام دھرا رہ جائے گا اگر آپ نے یہ اعلان نہیں کیا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اعلان سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اس اعلان سے کار تبلیغ کا کیا تعلق ہے؟ نمازوں کا کیا تعلق ہے؟ روزوں کا کیا تعلق ہے؟ حج و زکوٰۃ کا کیا تعلق ہے؟ اس اعلان ولایت کے ماننے اور نہ ماننے سے شریعت کیوں ضائع ہو رہی ہے؟ شریعت سے کیا تعلق ہے؟ نماز اور روزے سے کیا تعلق ہے اس اعلان کا؟ بچانا کس کو ہے اصل میں؟ شریعت بچانا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ دین خدا کو بچانے کا مسئلہ ہے، شریعت کو بچانے کا مسئلہ ہے. اور شریعت کے تحفظ کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ کام نہیں پہنچایا تو اے نبی گویا آپ نے کوئی کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا. یعنی اگر آپ نے اگر اعلان ولایت نہیں کیا، کیونکہ نمازیں جو پڑھنا ہے وہ ولایت کے سائے میں پڑھنا ہے. یہ جو روزہ ہی رکھنا ہے وہ روزہ ولایت کے سائے میں رہنا ہے. یہ جو حج ہے یہ ولایت کے سائے میں ہونا ہے. یعنی اسی کے لیے ولایت ضروری ہے. اگر آپ کو نماز پڑھنی نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، حج کرنا نہیں ہے، زکوٰۃ دینا نہیں ہے، جہاد کرنا نہیں ہے، تو آپ کو ولایت علی سے کیا ربط ہے؟ اور فرمایا آپ نے، یعنی امیر المومنین کا ولی ہونا جس کا اعلان زندگی بھر ہوا وہ ولی اور ہے. اس وقت جو اعلان ہو رہا ہے علی ابن ابی طالب کا ولایت سے رشتہ جوڑا جا رہا ہے. اور فرمائیے گا، ابھی تک علی الگ تھے حکومت اسلامیہ، کیونکہ حکومت اسلامیہ وجود میں نہیں آئی تھی، احکام اسلامیہ ابھی وجود میں نہیں آئے تھے، شریعت ابھی وجود میں نہیں آئی تھی، ابھی احکام اسلامی وجود میں نہیں آئے تھے، حکومت تشکیل نہیں پائی تھی، زکوٰۃ کا سسٹم نہیں آیا تھا، خمس کا نظام نہیں آیا تھا، جہاد کا قانون نہیں آیا تھا. تو یہ جہاد کے قانون سے امیر المومنین، دیکھیے میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات آپ سے معذرت چاہتے ہوئے، اگر رسول اللہ امیر المومنین کا یہ طور پہ اعلان کرتے کہ علی نعوذ باللہ تمہارے لیے خدا ہے، تو سارے کے سارے مسلمان میرے اعتبار سے تسلیم کر لیتے. یعنی مسئلہ علی کی ذات کا نہیں ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، مسئلہ ذات علی کا. اگر ذات علی کو منوانا ہے اور ان لوگوں کا انکار امیر المومنین کا وجود کا انکار نہیں تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے انہیں خلیفہ بنایا ان کے مقابلے میں علی میں کیا کمی تھی کہ علی کو چھوڑ کے دوسروں کو بنا لیا؟
تو مسئلہ علی کی ذات سے تو نہیں تھا. اگر رسول اکرم یہ کہتے کہ علی تمہارے خدا ہیں تو سب مان لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا ماننا آسان ہے، ولی ماننا مشکل ہے ولایت کے ساتھ. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان نہیں چاہتا کہ بیت المال کی تقسیم علی کے ہاتھوں سے ہو. مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ جہاد علی کے سائے میں ہو. وہ چاہتے اپنی منمانی سے جہاد ہو، اپنی منمانی سے زکوٰۃ تقسیم ہو، اپنی منمانی سے خمس تقسیم ہو، اپنی منمانی سے بیت المال تقسیم ہو. ہم نماز اپنی مرضی سے پڑھیں گے، روزہ اپنی مرضی سے رہیں گے، حج اپنی مرضی سے کریں گے، زکوٰۃ اپنی مرضی سے دیں گے. علی کو خدا تو مان لیں گے لیکن ولی نہیں مانیں گے، امام نہیں مانیں گے. پوری توجہ چاہو. مسئلہ اصل میں امام ماننے کا ہے. دیکھیے محمد کو محمد ماننے کے لیے سارے کفار تیار تھے، امین ماننے تیار تھے، سخی ماننے تیار تھے، شجاع ماننے تیار تھے. جب سے اعلان رسالت ہوا رسول ماننے تیار نہیں تھے. یعنی ذات مصطفیٰ سے اختلاف نہیں تھا، ان کے رسول ہونے سے اختلاف تھا. ایسا ہی امیر المومنین کے ذات سے کوئی اختلاف نہیں تھا، اختلاف ان کے منصب امامت سے تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امامت کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی سی آپ توجہ دینی ہے. دیکھیے میں نے ابھی کہا آپ سے کہ نبی کسے کہتے ہیں؟ پیغام لینے والے کو. رسول کسے کہتے ہیں؟ پیغام پہنچانے والے کو. پیغام تو پہنچ گیا ہے نا، پیغام پہنچ گیا. رسولوں کا کام کیا ہے؟ پیغام کو پہنچانا ہے. یعنی نماز کے حکم کا پہنچانا یہ رسولوں کا کام ہے، روزے کا حکم پہنچانا رسولوں کا کام ہے، حج کا حکم پہنچانا یہ رسولوں کا کام ہے. لیکن امام کا کام یہ ہے کہ یہ پہنچے ہوئے قانون کا اجرا کروانا. اجراء احکام الہیہ یہ سب سے اہم ترین مسئلہ ہے. اگر احکام الہیہ کا اجرا ضروری نہ ہو تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسولوں کو بھیجنے کا فائدہ کیا ہے اگر وہ احکام ہوا میں معلق ہو جائے. اور فرمائیے گا یعنی نبی نے پیغام تو پہنچا دیا، یعنی نمازوں کا حکم پہنچا دیا اور نمازیں ہوا میں معلق رہ جائیں، روزے کا حکم پہنچا دیا، روزے ہواؤں میں معلق ہو جائے، حج کا حکم پہنچا دیا، حج کا حکم ہواؤں میں معلق ہو جائے، جہاد کا حکم پہنچا دیا، جہاد ہوا میں معلق ہو جائے، تو اس پیغام کے پہنچانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اے رسول اگر آپ نے یہ اعلان نہیں کیا، یعنی قانون الہیہ کو مجری قانون کے حوالے نہ کیا، تو پھر قانون کے بھیجے جانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. قانون کا اعتبار ختم ہو جائے گا. کیونکہ ہمیں نماز طاغوت کے سائے میں نہیں پڑھوانی ہے، ہمیں جہاد طاغوت کے سائے میں نہیں کروانا ہے. یہی وجہ عزیزان گرامی، جب ولایت کے سائے سے جہاد نکل جاتا ہے تو جہاد دہشت گردی بن جاتا ہے، حج قسمت کا چکر بن جاتا ہے، روزہ بھوک کے سوا کچھ نہیں رہتا، اور نماز اٹھنے اور بیٹھنے کے سوا کچھ نہیں. تو گویا یہ روح ہے نماز ولایت کی وجہ سے ہے. یعنی ولایت کیا ہے؟ مجری قانون الہیہ کا نام ہے. خود مجری اپنے طور پر اجرا نہیں کرتا ہے، حکم الہی سے وہ اجراء قانون کرواتا ہے، اور وہ قانون کو ماننے کا اتنا ہی مستحق ہے جتنا کہ وہ دوسروں سے کروانے کا مستحق ہے. یعنی امیر المومنین کو بحیثیت مجری قانون الہیہ تعارف کروائے کہ قانون یعنی قرآن بغیر مجری کے رہے تو اجراء قانون کیسا ہو. احکام الہیہ ہوا پہ معلق رہیں گے اگر اس کو اجرا نہ کروایا جائے، مقام عمل میں نہ لایا جائے. تو کہا کہ اے رسول اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، یعنی مجری کو قانون سے نہیں جوڑا، ولی کو ولایت سے نہیں جوڑا، تو گویا آپ نے کوئی کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا. نہ نمازوں کا حکم پہنچایا، نہ روزوں کا حکم پہنچایا، نہ حج کا حکم پہنچایا، کچھ بھی نہیں پہنچایا. پہنچا کے فائدہ ہی کیا ہے اگر اس کی روح سلب کر لی جائے؟ اس کو ایسے انجام پانا ہے جیسے میں چاہ رہا ہوں. لہذا ہم نے اے رسول آپ کو نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، امام بھی بنایا. ہمارے نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی تھے. نبوت ختم ہو رہی ہے، رسالت ختم ہو رہی ہے، لیکن امامت نہیں ختم ہو رہی ہے.
نبی کے پاس جو تیسرا منصب امامت ہے، یعنی قانون لانا بھی نبی کا کام تھا، قانون کو پہنچانا بھی نبی کا کام تھا، قانون پر عمل کروانا بھی نبی کا کام تھا۔ نبی نے مدینے میں حکومت اسلامیہ تشکیل دے دی تھی اور مدینے میں حکومت اسلامیہ کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ اب یہ تھا کہ جس طرح سے نبی اجرائے قانون کر رہے تھے، ویسا ہی کوئی امام ہو کہ نبی ہی کی طرح اجرائے قانون کر سکے۔ اگر نبوت اور رسالت ختم ہو جائے اور اس کے ساتھ امامت بھی ختم ہو جائے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو پیغام پہنچایا تھا اسے واپس لے کے نبی چلے گئے؟ پھر اس پر عمل نہیں کرنا ہے جب تک نبی زندہ تھے، ان کا قانون چل رہا تھا، ان کا فتویٰ چل رہا تھا۔ جب نبی چلے گئے تو قانون بھی مر گیا۔ تو قانون کو مرنا تھا یا قانون کو زندہ رہنا تھا؟ غور فرمائیے، اصل مسئلہ قانون کا ہے۔ ذات امیر المومنین کو آپ قانون کے آئینے میں دیکھیے، سنت کے آئینے میں دیکھیے، سیرت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھیے، تو آپ کو امیر المومنین کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، ولی کی اہمیت سمجھ میں آئے گی، ولایت سمجھ میں آئے گی کہ ولایت کسے کہتے ہیں۔ یہی مسئلہ اس وقت حل ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کو ولایت الہیہ کی ضرورت ہے۔ ایسی ولایت جیسا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ نماز ویسی پڑھی جائے جیسے پڑھنے کا میں نے حکم دیا ہے، ویسے پڑھی جائے۔ جہاد ایسے کیا جائے جیسے میں چاہتا ہوں، جیسے مصطفیٰ کراتے ہیں احکام کا اجرا ویسے ہو۔ تو مصطفیٰ کی جگہ پر کون بیٹھ سکتا ہے؟ امام کون بن سکتا ہے؟ تو نبی کریم نے کہا کہ دیکھیے، نبوت ختم ہو رہی ہے، رسالت ختم ہو رہی ہے، لیکن امامت نہیں ختم ہو رہی ہے۔ میں اپنی جگہ پر امام امیر المومنین کو بنا کے جا رہا ہوں۔ اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے اس پر اگر تمہیں عمل کرنا ہے تو علی کی امامت میں کرنا ہے اور علی کی ولایت میں یہ افعال انجام دینا تھا۔ تو یہ مسلمان نہیں چاہتا تھا کہ یہ جو احکام الہیہ ہے وہ علی کی مرضی سے ہو، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی مرضی سے احکام الہیہ پر عمل کرے، جیسے چاہے شریعت کو موڑے، جیسے چاہے سچویشن کو دیکھ کے حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے۔ اگر امیر المومنین رہیں گے تو وہی صحیح ہوگا جیسے رسول زندہ ہے۔ تو ولایت علی وہی ولایت رسول کے تسلسل کا نام ہے۔ غور فرمائیے گا، تو گویا ہوا کیا؟ امیر المومنین کا جو انکار ہوا وہ ولایت علی کا انکار نہ تھا، ولایت رسول کا انکار تھا۔ امامت علی کا انکار امامت رسول کا انکار تھا۔ یہ حکومت جو تشکیل پائی تھی مدینے میں، یہ قانون الہیہ کے مطابق انجام پائی تھی، اور اس کے پیغام کو پہنچانے کے لیے نبی نے اتنی زحمتیں برداشت کی تھی، اور احکام کا اجرا ضروری تھا۔ احکام کے اجرا کے لیے ولایت ضروری تھی، قانون ضروری تھا، حاکم ضروری تھا۔ اور نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی کیا ہوا؟ ولی کو ولایت سے الگ کر دیا گیا، ولی الگ ہو گیا، ولایت الگ ہو گئی، قانون کو الگ کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں بگاڑ شروع ہوا۔ تو کربلا میں آتے آتے سنت نبی اس طرح سے پامال ہوئی کہ نبی کی جو سنت امامت تھی وہ خلافت میں بدلی، خلافت ملوکیت میں بدلی، اور ملوکیت جہانبانی اور خونخواری میں تبدیل ہو گئی۔ نبی نے جو چیز قائم کی تھی وہ امامت تھی، امامت خلافت میں بدلی، خلافت ملوکیت میں بدلی، ملوکیت جہانخواری میں تبدیل ہو گئی، اور وہ یزید کی صورت میں حاکم اسلامی بن گیا۔ تو امام حسین کیا تھے؟ نمائندہ حکومت الہیہ تھے۔ تو امام حسین وہی چاہ رہے تھے جو مصطفیٰ چاہتے تھے، یعنی حکومت الہیہ کا قیام۔ حسین وہی چاہتے تھے جو امیر المومنین چاہتے تھے، یعنی حکومت اسلامیہ کا قیام۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین نے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مجھے جو حکومت کی خواہش ہے وہ اپنی نفسانی خواہش نہیں ہے، میں تمہاری حکومت کو، تمہارے تخت و تاج کو، تمہاری سلطنت کو اپنی جوتی سے بھی زیادہ قیمتی نہیں سمجھتا، کہ تمہاری حکومت، تمہاری سلطنت، تمہارا تخت و تاج علی کی نگاہوں میں ایک بیمار بکری کے ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے زیادہ حقیر ہے۔
یعنی حکومت اتنی ذلیل ہے، لیکن اگر اللہ کے قانون کا اجرا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے تو علی کو یہ حکومت منظور ہے۔ یہ حکومت اسلامیہ اللہ کی نمائندگی میں انجام پانا، اسی کو امام حسین نے کربلا میں بچا۔ امام حسین بھی یہی چاہتے تھے کہ حکومت اسلامیہ قائم ہو اور یزید کی حکمرانی ختم ہو جائے۔ یہی سلسلہ آگے بڑھتا رہا، ہر امام یہی جد و جہد کرتے رہے کہ اللہ کا قانون اجرا ہو سکے۔ عزیزان گرامی، قانون تو تھا لیکن قانون کا اجرا امام کے ہاتھ سے چونکہ نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا جہاد دہشت گردی بن چکا تھا اور نمازوں کی عظمتیں پامال ہو رہی تھی۔ اسی قانون کو بچانا تھا عزیزان، کوئی نیا قانون نہیں ہے، نئی شریعت نہیں ہے، یہی دین مصطفیٰ کو بچانا تھا، یہی ولایت کو بچانا تھا۔ یہ تسلسل آگے بڑھتا رہا، ہر امام کوشش کرتا رہا، یہاں تک کہ یہ انبیاء کی تمنائیں آگے بڑھتی رہی، ختم نہیں ہوئی۔ ہمارے آخری نبی کی بھی خواہش یہی ہے کہ اس روئے زمین پر عدالت و انصاف کا پرچم لہرائے۔ اب لہٰذا غیبت کبریٰ شروع ہوئی، تو غیبت کبریٰ میں بھی یہی تسلسل علماء کے ہاتھ آیا، وہی تحریک حسینی کو پرچم کو لے کے علماء آگے بڑھے، مفید آگے بڑھے، صدوق آگے بڑھے، سید رضی آگے بڑھے، سید مرتضیٰ آگے بڑھے۔ تمام علماء انبیاء کے وارث بن کر ائمہ علیہم السلام کی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، یہ تسلسل باقی رہا۔ عزیزان گرامی، جو حکومت 1400 برس پہلے علی نے مدینے کوفے کی سرزمین پہ قائم کی تھی، مصطفیٰ نے جو مدینے میں قائم کی تھی، وہ ایران کی سرزمین پر امام خمینی کے توسط سے دیکھیے 1400 برس کے بعد پھر وہی حکومت اسلامیہ قائم ہوئی۔ یہ شیعوں کی حکومت نہیں ہے، شیعوں کی حکومت آل بویہ کی شکل میں، قطب شاہیوں کی شکل میں، صفویوں کی شکل میں، مختلف ادوار میں حکومت شیعہ بناتے رہے۔ شیعوں کی حکومت الگ ہے، علویوں کی حکومت الگ ہے، علی کی حکومت الگ ہے۔ مسلمانوں کی حکومت الگ ہے، اسلام کی حکومت الگ ہے۔ شیعوں کی حکومت الگ ہے، شیعہ حکومت الگ ہے۔ فقیہوں کی حکومت الگ ہے، فقہ کی حکومت الگ ہے۔ یہ حکومت فقیہوں کی نہیں ہے، فقاہت کی حکومت ہے۔ یہ حکومت در حقیقت اللہ اور رسول کی تمناؤں کو پوری کرنے کے لیے، تاکہ جہاد کو اس کا مقام مل سکے، وہ دہشت گردی سے باہر آ سکے، نمازوں کو ان کی عظمت مل سکے۔ اس کے لیے دیکھیے عزیزان گرامی، ایک شخص اگر ایک مسجد بناتا ہے تو رہتی دنیا تک اس کا نام رہ جاتا ہے، لیکن امام خمینی نے ایک مسجد نہیں ہزار مسجدیں بنا دیں، ایسی حکومت قائم کی کہ جس حکومت کے سائے میں ایک مسجد نہیں ہزاروں مسجدیں بن رہی ہے، بنتی رہے گی اور قیامت تک بنتی رہے گی، اور دنیا کے گوش و کنار میں مسجدیں بن رہی ہیں، حسینیات بن رہے ہیں، اور اتنی بڑی حکومت کہ جس نے پورے عالم کو ہلا کے رکھ دیا، پورے عالم کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ حکومت جو ہے وہ خامنائی کی حکومت نہیں ہے، خمینی کی حکومت نہیں ہے، یہ امام زمانہ کی حکومت ہے۔ یہ حکومت ان کی نمائندگی میں ہو رہی ہے۔ وہ دیکھیے، وہ جو حکم دیتے ہیں وہ صرف دوسروں کو حکم نہیں دیتے، اس حکم کے وہ بھی اتنے ہی پابند ہوتے ہیں جتنا کہ وہ دوسروں کو حکم دیتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کہہ رہا ہے کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بری بات یہ ہے کہ تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، وہ کرو۔ دیکھیے امام خمینی کہتے ہیں کہ گفتار استاد درس نیست، عمل استاد درس است۔ استاد کی گفتار درس نہیں ہے، اس کا عمل درس ہے، اس کا عمل درس ہے۔ تو یہ جو آقا خامنہئی کہتے ہیں کہ جہاد کرو، تو ایسا نہیں کہ وہ بیٹھ کے گھر میں بیٹھ کے حکم دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسلام پر وقت آ جائے
تو ہم یہ لباس اتار کر لباس جنگی پہن کے میدان میں نظر آئیں گے. یہی بات امام خمینی نے بھی کہی تھی کہ وقتی کے من برائے اسلام احساس خطر کنم ان ترنیس کی انجا بشنم بشما نصیحت کنم من دست دشمن را قد خواہم کر. یعنی اگر اسلام کے لیے وقت آ جائے، خطرہ محسوس ہو، تو میں یہاں بیٹھ کے نصیحت نہیں کروں گا بلکہ میں دشمن کے ہاتھ کو قلم کر دوں گا. یہ جرأت و حوصلہ. اور یہی آقا خامنہئی فرماتے ہیں کہ اگر میدان کارزار گرم ہو جائے تو پھر ہم اپنی جگہ پہ نہیں بیٹھیں گے، مسند چھوڑ کے اتر جائیں گے، میدانوں میں پہنچ جائیں گے اور لباس جنگی پہن کر صف اول میں نظر آئیں گے. ہم نے غاروں سے رشتہ توڑ کر میدانوں سے رشتہ جوڑ لیا ہے. میں کہتا ہوں وہ قوم کتنی اچھی ہے جو اپنے دورا کی پہاڑیوں میں چھپے ہوئے لیڈروں کی قدر کرتی ہے، اور یہ قوم کتنی بدبخت ہے کہ ان رہنماؤں کی عزت نہیں کرتی جنہوں نے کبھی قوم کو رسوا نہیں کیا، جو ہمیشہ میدانوں میں نظر آئے، کبھی غاروں میں چھپائی نہیں. عزیزان گرامی، دوسری قوموں کو ویسے امام نہ مل سکے جیسے ہماری قوم کو علماء اللہ نے عطا کیے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اس غیبت کبریٰ سے لے کے آج تک تاریخ فقاہت میں، تاریخ اجتہاد میں ایک مجتہد ایسا بتا دو کہ جس نے اسلام کے احکام کو پامال کیا ہو یا اسلام کے احکام کو نعوذ باللہ رسوا کیا ہو یا قوم کے سر کو نیچا کیا ہو. پوری تاریخ مرجعیت میں ایک مرجع بھی آپ نہیں بتا سکتے، جبکہ یہ سلسلہ عصمت کا نہیں ہے، معصوموں کا سلسلہ نہیں ہے. پھر بھی 1400 برس کی تاریخ گواہ ہے کہ جیسے علماء ہم نے تاریخ اسلام کو دیے ہیں، ایسے علماء پوری اسلام کی تاریخ میں نہیں دیے. اور کوئی بھی مسلک، کوئی بھی فرقہ ایسے علماء آج تک نہیں پیش کر سکے. اور آج بھی چیلنج ہے کہ پوری دنیا کے رہنماؤں کو لا کے مقابلہ کر کے دیکھو کہ ایسی شخصیت کوئی ہے عالم اسلام میں تو بتاؤ. اتنا علم، اتنی سیاست، اتنا تدبر، اتنی بصیرت اگر کسی مسلمان عالم میں ہو تو بتاؤ، ہم اس کے پیچھے چلیں گے. ایسی بصارت کسی کے پاس ہے کہ جب یورپ سے بڑے بڑے سربراہان مملکت آتے ہیں تو سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں. خود پوٹین کا یہ کہنا ہے کہ آپ رشیا کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. یہ پوٹین کے جملے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ امریکی الیکشن سے پہلے بتا دیا تھا کہ کون جیتنے والا ہے، کون ہارنے والا. پوری دنیا کے تبصرے ایک طرف جا رہے تھے اور آقا خامنہئی نے کہا تھا کہ میرا تو یہ تدبر کہہ رہا ہے کہ جو صریح بات کر رہا ہے قوم اسی کی طرف جانے والی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ غیب سے رشتہ جڑا ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ امام غائب سے رشتہ جڑا ہوا ہے. تبھی تو وہ باتیں کہہ رہے ہیں جو مبصرین کا ذہن نہیں کہہ سکتا ہے. وہ بصارت، ایسا بصیر رہبر ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے. اس کے باوجود یہ کتنی بدبخت قوم ہے کہ ایسے رہنما کو ماننے سے انکار کر رہی ہے. عزیزان گرامی، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اسلام کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں یا اسلام کے نقصان کے لیے کہہ رہے ہوں گے؟ آپ کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہ شخصیت کہہ رہی ہے تو یقیناً اس میں اسلام کا بھلا ہوگا. آپ کتنے سال سے اس سرزمین پہ رہتے ہیں؟ بتائیے، اس ہندوستان میں آپ کتنے عرصے سے رہتے ہیں؟ آپ نے کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ اس شخصیت نے اپنے صرف 23 سالہ دورے ولایت فقیہ کے دور میں صرف نائجیریا کی سرزمین پر 1 کروڑ الی 3 کروڑ تک لوگوں کو حلقہ اہل بیت میں، حلقہ اسلام میں، حلقہ تشیع میں لے آئے. اگر کوئی ایک انسان کو زندہ کرتا ہے، من احیا نفسا فقد احیا الناس جميعا،
قرآن کہہ رہا ہے اگر تم نے ایک انسان کو زندہ کیا تو گویا تم نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا. اب بتائیے جس نے کروڑوں لوگوں کو صرف ایک سرزمین پر زندہ کیا اس نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. ایسا لیڈر ہے کسی کے پاس؟ اتنی بصیرت ہے کسی کے پاس؟ اگر یہ بصارت نہ ہوتی عزیزان گرامی، یہ بصیرت نہ ہوتی تو پوری دنیا کی سیاستیں آ کر جو عراق پر ختم ہو رہی تھی آج عراق نہ بچتا. آج احمد چلابی، ایاد علاوی جیسے لوگ جن کے نام بگڑے ہوئے، جن کے چہرے مسخ ہو چکے، جن کا دین مسخ ہو چکا، ایسے مسخ شدہ لوگ عراق کے اوپر حکمرانی کرتے. یہ سلسلہ نور المالکی اور حیدر العبادی، نور حیدر، یہ سلسلہ جو چل رہا ہے یہ اس بصیرت کا کمال ہے، اس رہبریت کا کمال ہے. اور پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ ہم سیریا کو صرف ایک ہفتے کے اندر ختم کر دیں گے. آج 6 سال گزر گئے. معلوم یہ ہوا کہ یہ نائب فقیہ جس جگہ پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے پوری دنیا کی طاقت مل کے بھی اس ہاتھ کو اٹھا نہیں سکتی. جب شام کی سرزمین پہ ہاتھ رکھ دیا تو پوری دنیا کی طاقتیں آ کر اس ہاتھ کو کاٹ نہ سکی. اس ہاتھ کو کتنی قوت ہے آپ اندازہ لگائیے. آج بڑی بڑی طاقتیں رسوا ہو رہی ہیں، دولت رسوا ہو رہی ہے، اسلحے رسوا ہو رہے ہیں، قوت اور طاقت کا جنازہ نکل رہا ہے. آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ مکے والے، مدینے کے لوگ، خادم الحرمین کہنے والے یمن پر حملہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم مٹا دیں گے یمن کو صرف ایک ہفتے میں. آج 1.5 سال ہو گیا یمن پہ قبضہ نہ کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ علی والوں نے ہاتھ رکھ دیا. تو اب پوری دنیا مل کے ہٹانا چاہ رہی ہے تو نہیں ہٹا سک رہی. آپ اندازہ لگائیے یہ کون سی قدرت کام کر رہی ہے، یہ کون سی ولایت ہے، یہ کون سی طاقت ہے، یہ کون سی قدرت وجود میں آئی ہے. جبکہ صفویوں کی حکومت گزر چکی، قطب شاہیوں کی حکومت گزر چکی، آل ہویا کی حکومتیں گزر چکی، لیکن وہ انقلاب نہیں آ سکا. عزیزان گرامی اس لیے کہ یہ حکومت جو ہے اس کا مقایسہ دنیا کی کوئی بھی حکومت سے نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ وہ عادل ہے کہ جو ایک رات سجدے میں گزارتا ہے تو ایک رات رکوع میں گزارتا ہے، ایک رات رکوع میں گزارتا ہے تو ایک رات قیام میں گزارتا ہے، جو روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو گڑگڑاتا ہے ایسے کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا مے برس جاتا ہے، جیسے کوئی خطا کار رو رہا ہو اللہ کی بارگاہ میں. اتنی بڑی ذمہ داری عزیزان گرامی، اتنے مجتہدین ہیں نا اپنی جگہ پر، لیکن اگر وہ کوئی کام نعوذ باللہ ایسا کرتے ہیں ان کی ذات تک رہتا ہے وہ کام. وہ کہیں گے کہ ہاں فلاں مرجع نے کیا، ان کی ذات تک ہے. لیکن اگر یہ کوئی حرکت انجام دے تو ان کی شکست پورے عالم اسلام کی شکست مانی جاتی ہے، اور ان کی کامیابی سارے مسلمانوں کی کامیابی مانی جاتی ہے. اگر یہ شکست کھا جائے تو پوری شیعت شکست کھا جاتی ہے. اتنا عہدہ، اتنی منزلت جو حاصل کی ہے کیسے حاصل ہوئی؟ بہت شکریہ آپ کا کہ اتنا آپ نے وقت دیا. دیکھیے گفتگو بہت ہے یہاں کرنے کی، لیکن آپ کا حسن سماعت تھا جو یہاں تک ہم پہنچ سکے کہ یہ جو حکومت ہے اس حکومت نے ثابت کر دکھایا کہ کربلا آج بھی زندہ ہے، وہ جذبہ ولا آج بھی زندہ ہے، شہادتوں کا جذبہ آج بھی زندہ ہے، کربلا آج بھی تازہ ہے. آج بھی وہی جذبہ علی اکبر علیہ السلام کا ہمارے جوانوں کے اندر پایا جاتا ہے. اگر یہ جذبے نہ ہوتے عزیزان گرامی تو آج سیریا میں شہزادی زینب کا روضہ محفوظ نہ رہتا، کربلا محفوظ نہ رہتی، ہمارے وجود سے محفوظ نہیں ہے. کاش پروردگار ہمارے اندر وہ جذبہ ولا عطا فرما، پروردگار ہمارے نوجوانوں کو وہ جذبہ شہادت عطا فرما جو تو نے حزب اللہ کو عطا کیے ہیں، جو تو نے انصار اللہ کو عطا کیے ہیں، جو تو نے ان جوانوں کو عطا کیے ہیں. وہ حوصلہ ہم ہندوستان، پاکستان اور عراق کے پاس جیالوں میں عطا فرما. یقیناً یہ
جن کی تقدیر ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ان کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ بدل جائیں تو زمانہ بدل جائے گا۔ ہاں، ان کے اوپر اللہ کے رحم کی ضرورت ہے، ان پر توجہات ائمہ کی ضرورت ہے، انہیں ایسے لیڈروں کی ضرورت ہے پروردگار کہ جو ان کے اندر وہ حوصلہ عطا فرمائے کہ جو کربلا والوں کا حوصلہ، وہاں تک ہمیں پہنچنا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں وہب قلبی کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ ہم عزیزان گرامی، ہم عباس نہیں بن سکتے تو وہب قلبی تو بن سکتے ہیں۔ ہم کچھ نہ بن سکے تو حر تو بن سکتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ حر بن جائیں، ہم کوشش کریں کہ زہیر قین بن جائیں، ہم کوشش کریں کہ حانی بن عروہ بن جائیں، ہم کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کو جون کا رتبہ مل جائے، ہمیں وہ رتبہ مل جائے، کیونکہ کربلا آج بھی زندہ ہے۔ حل من ناصر کی آواز آج بھی بلند ہو رہی ہے، حسین آج بھی آواز دے رہے ہیں، آج بھی آواز دے رہے ہیں۔ جب بھی قرآن پہ حرف آئے گا کربلا آواز دے گی، جب نبی کریم کی توہین ہوگی کربلا آواز دے گی۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، جب ذات مصطفیٰ پہ حملہ ہوتا ہے کربلا والے آگے بڑھ جاتے ہیں، جب مدینے پہ حملہ ہوتا ہے کربلا والے آگے بڑھ جاتے ہیں، جب مکے کی حرمت پامال ہونے لگتی ہے تو کربلا والے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کربلا یہی سکھاتا ہے کہ اپنے نبی کی حرمت کو ضائع نہ کرنا، مسلمانوں نبی کی عظمتیں پامال نہ ہونے پائے، یہ کربلا حوصلہ دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے پہ بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تباہ، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرأت انکار ہے پیش سلطان، فکر حفظوز یہاں کاشت نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی، کربلا ظلم برداشت نہیں کر سکتی، کربلا ناانصافیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، کربلا ظلم کے خلاف احتجاج ہے۔ تو پھر کربلا کے ماننے والے یتیموں پر ظلم کیسے کر سکتے ہیں، نہتوں پر حملہ کیسے کر سکتے ہیں، اور مظلوموں پہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں، کسی کا دل کیسے دکھا سکتے ہیں؟ کیا دل دکھانے والے حسین والے ہو سکتے ہیں؟ کسی کے مقدسات کی توہین کرنے والے حسین والے ہو سکتے ہیں؟ کسی مسلمان کا دل توڑنے والے حسین والے ہو سکتے ہیں؟ عزیزان گرامی، اگر آپ کو خوف ہو جائے کہ ہماری آوازوں سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس آواز کو روک دو، اس لیے کہ کسی مسلمان کا دل نہ ٹوٹے، کوئی مسلمان ناراض۔ کربلا یہی پیغام دے رہی ہے، کربلا یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دو لیکن کسی کو تکلیف مت دو، کسی کو اذیت مت پہنچاؤ، کسی کے حق کو پامال مت کرو۔ ہم کربلا سے وابستہ ہونا چاہتے ہیں عزیزو، وہ کربلا جس کے جوانوں نے اسلام پر اپنی جانیں فدا کر دی، اور حسین ابن علی نے تاریخ اسلام میں وہ قربانی پیش کی۔ امام حسین کی قربانی کے تعلق سے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ پوری تاریخ ادیان عالم میں کربلا نہیں ملے گی، یہودیت یہاں کربلا نہیں ملے گی، نصرانیت کی یہاں کربلا نہیں ملے گی، دین ہنود میں کربلا نہیں ملے گی، کربلا سے ہر دین خالی ہے۔ دین اسلام کو یہ فخر ہے کہ اس کے دامن میں کربلا ہے، اور اسلام کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کے دامن میں کربلا ہے۔ اور جب کبھی اللہ کے وجود پر شک ہونے لگے کربلا کو سامنے رکھیے، جب کبھی اللہ کے وجود پر شک ہونے لگے، نبی کی رسالت پر شک ہونے لگے، تو کربلا کو سامنے رکھیے اور رکھ کے سوچئے کہ جس خدا پر یقین نہ ہو اس خدا کے لیے کوئی اپنے نونہال پہ قربان نہیں کرے، جس خدا پر یقین نہ ہو اس خدا کے لیے کوئی کڑیل جوان کی قربانی نہیں پیش کر دیتا، جس خدا پر یقین نہ ہو اس خدا کے لیے کوئی اپنے بھائی کے ہاتھ نہیں دے دیتے۔ امام حسین کو اپنے
پروردگار پہ کتنا یقین تھا، کتنا اپنے اسلام پہ یقین تھا، کتنا اپنے نبی کی ذات پہ یقین تھا کہ امام حسین کہہ رہے تھے پروردگار میری ان قربانیوں کو قبول کر لے۔ جیسے جیسے قربانی قبول ہوتی جا رہی تھی حسین کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ اندازہ لگائیے حسین کمزور نہیں پڑ رہے تھے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر امام حسین قربانی دے کر کمزور ہو جاتے تو عصر عاشور میں حسین کو کتنی کمزور ہو جانا چاہیے تھا۔ جو حسین ابن علی یہ کہہ رہے تھے میرے لال علی اکبر مجھے بیٹا کچھ سجھائی نہیں دیتا، تم آواز دو تاکہ تمہاری آواز کے سہارے حسین تم تک پہنچ سکے۔ تو وہ حسین جن کی آنکھوں کی بینائی سلب ہو چکی، وہ حسین جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی عباس تمہاری موت نے میری کمر کو خمیدہ کر دیا ہے، میری کمر شکستہ ہو گئی ہے، تو جس حسین کی کمر شکستہ ہو جائے، جن کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے، وہ حسین اگر اتنے کمزور ہو جاتے، اتنے کمزور ہو جاتے تو علی اصغر کی قربانی کیسے پیش کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانیاں پیش کرنے سے حسین کے حوصلے دم نہیں توڑ رہے تھے، بلکہ حسین کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے، بڑھتے جا رہے تھے۔ جیسے جیسے قربانیوں کا سلسلہ بڑھ رہا تھا حسین کی ہمت آگے بڑھ رہی تھی، حوصلہ بڑھ رہا تھا۔ اولو العزم پیغمبر دیدار کر رہے تھے کہ حسین فخر خلیل بنے ہوئے کربلا کے میدان میں آ کر اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل کھینچ رہے تھے۔ حسین ابن علی نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ خلیل دعائیں دے رہے تھے، حوصلہ حسین کا آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 6 مہینے کے لاشے کو حسین سینے سے لگائے ہوئے مقتل سے خیمگاہ کی طرف کبھی آگے بڑھتے تھے حسین، کبھی پیچھے ہٹتے تھے۔ کوئی لاشا ایسا نہیں ہے جسے لے کے حسین سیدھے خیمے میں نہ آئے ہو، یہ تنہا لاشا ہے جسے لے کے حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سیدھے مقتل سے حسین خیمے میں کیوں نہیں آئے؟ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ہر لاشے کا انتظار تھا، اکبر کے لاشے کا انتظار تھا، قاسم کے لاشے کا انتظار تھا، سیدھے لاشے خیمے میں آ گئے، لیکن علی اصغر کی ماں کو انتظار نہ تھا کہ علی اصغر شہید ہو کے واپس آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین ابن علی یہی سوچتے رہے کہ اگر ماں 6 مہینے والے کو دیکھے گی تو کیسے برداشت کرے گی، یہ سوچ کے آگے بڑھے، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ چنانچہ جب خیمے میں داخل ہوئے رباب نے آ کے پوچھا والی کیا علی اصغر پانی پی کے آ گئے؟ تو کہا رباب پہلے وعدہ صبر کرو تو میں علی اصغر کو تمہارے حوالے کروں۔ جب ماں سے وعدہ صبر لے لیا تب حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا۔ اب جو بچے کو دیکھا تو ماں کو انتظار نہ تھا کہ علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا ہوگا، من کا ڈھلا ہوا ہوگا، بانچوں میں خون ہوگا، لہذا دیکھ کے بس اتنا کہا والی کیا اس سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ بس آخری مرحلے قریب آئے، فرزند فاطمہ آگے بڑھتے رہے، لاشے کو لے کے حسین آئے، دفن کر دیا اور خود آئے زینب کبریٰ کی خدمت میں، آگے کہا بہن وہ پھٹا ہوا کرتا تو لے آؤ۔ تو زینب نے پوچھا بھیا پھٹے ہوئے کرتے کی ضرورت کیا ہے؟ تو حسین نے کہا ہوگا زینب تم نے نہیں دیکھا یہ اشقیاء جنہوں نے 6 مہینے والے پہ رحم نہیں کھایا، یہ لوگ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے کپڑے اتار لیں گے، لہذا وہ لباس لے آ تاکہ وہ لباس پہن کے حسین جائے تو بوسیدہ لباس سمجھ کے لوگ چھوڑ دیں گے۔ لباس بدلا حسین ابن علی نے اور پہنچے حسین مقتل میں۔ کیسے گئے؟ زینب نے سوار کیا اور حسین مقتل میں گئے۔ عزیزان گرامی بس ایک بات آپ سے عرض کرنا ہے، وہ یہ تھی کہ امام حسین نے لاشیں کیوں اٹھائی؟ آخر لاشیں حسین کیوں اٹھا کے لائے؟ بیویوں سے کہہ دیتے
کہ بیویوں علی اکبر شہید ہو گئے ہیں، تم لاشیں پر آؤ گریا کرو، ہم وہیں پر علی اکبر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا کہ کہاں ہے خیمگاہ حسینی اور کہاں ہے مقام علی اکبر؟ علی اکبر کہاں شہید ہوئے اور خیمگاہ کہاں ہے؟ اتنی دور سے لاشیں علی اکبر کو لانے کی ضرورت کیا پڑی؟ کیونکہ حسین ابن علی نے کہا تھا بیویوں تمہیں باہر نہیں آنا ہے، حسین خود لاشیں کو لے کر، کتنے لاشیں تھے جو نہیں آئے، لیکن کتنے لاشیں ایسے تھے کہ جن کا انتظار تھا خیموں میں کہ یہ لاشیں آئیں تو ان پر گریہ کیا جائے۔ تو امام حسین سے خواہش کی کہ لاشیں علی اکبر میں گریہ کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ کیا باہر نکلنا ہوگا؟ کہا نہیں زینب، باہر نہیں آنا ہے، خود حسین لاشا لے کے آئیں گے، علی اصغر کا لاشا خود لے کے آئے، علی اکبر کا لاشا خود لے کے آئے، لیکن حسین ابن علی کس طرح سے اپنی شہادت کی خبر دیتے؟ زینب باہر آ جاتی، تب حسین نے کہا اب اندازہ لگائیے مقام علی اکبر کہاں ہے، مقام علی اصغر کہاں ہے، گودال قتلگاہ کہاں ہے؟ گودال قتلگاہ کتنا قریب ہے خیمے سے، اس لیے کہ حسین ابن علی نے کہا تھا بہن زینب جب میری آواز بلند ہوگی لا حول ولا قوہ کی تو سمجھ لینا کہ حسین ابھی زندہ ہے، خیمے میں رہنا، جب یہ آواز ڈوبنے لگے تو سمجھنا کہ حسین اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب بیویاں پوچھ رہی تھی زینب حسین کی خیریت تو معلوم کرو کہ حسین پہ کیا گزر رہی ہے۔ زینب نے کہا ابھی سنبھلو، حسین کی آواز آئے گی۔ پھر تھوڑی دیر گزری، حسین کی آواز آئی اور ہوا میں تلوار بلند ہوئی۔ حسین ابن علی فرات تک گئے تھے لشکر پہ حملہ کرتے کرتے، لشکر کو لے کے خیمگاہ کے قریب پہنچے، یعنی گودال قتلگاہ تک حسین لشکر کو لے کے یہاں تک آئے، یعنی میمنہ حسین نے خود بنایا، میسرہ خود حسین نے خود بنایا، یعنی یہ میمنہ اور میسرہ دشمن کا بنایا ہوا نہیں تھا بلکہ یہ میمنہ حسین نے بنایا تھا، یہ میسرہ خود حسین نے بنایا تھا۔ حسین میمنہ پہ حملہ کرتے تو میسرہ پہ پلٹ دیتے، میسرے پہ حملہ کرتے تو میمنہ پہ پلٹ دیتے، اور میسرہ اور میمنہ کے درمیان بیچ میں قلب لشکر بنایا، اور حسین تلوار ایسے چلاتے تھے کہ کسی کے سر گرتے تھے، کسی کے سینے پہ وار ہوتا تھا، اور حسین شجاعت کے اس لمحے میں پہنچ چکے تھے کہ آواز آ رہی تھی حسین تمہیں اکبر کا واسطہ، حسین تمہیں اصغر کا واسطہ، جنگ روک لو۔ اور جب جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی تو چاروں طرف سے لشکر نے گھیر لیا، کہیں سے تیر برسنے لگے، تیر والے الگ ہو گئے، تلواریں والے الگ ہو گئے، نیزے والے الگ ہو گئے۔ یہ وہ حسین جنگ لڑ رہا ہے جس نے 71 لاشیں پہ گریہ کیا ہے، یہ وہ حسین جنگ کر رہے ہیں۔ حوصلے کتنے بلند ہیں حسین ابن علی کے، یہاں تک کہ حسین جنگ لڑتے لڑتے تلوار ہاتھ سے چھٹی، حسین زخموں سے چور ہوئے اور پشت فرس پہ ڈگمگانے لگے۔ پشت فرس سے حسین جب زمین پہ پہنچے تو امام زمانہ کہتے ہیں اس لاشے پہ سلام ہو جو لاش نہ زمین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، اس جسم نازنی پہ سلام ہو جو زمین پہ تھا نہ زمین پہ تھا بلکہ تیروں پہ معلق تھا، حسین کا جسم تیروں پہ معلق تھا۔ اس کے بعد آواز حسین رک گئی اور لشکر نے چاروں طرف سے گھیر لیا، آواز ڈوب گئی، فضا میں تلوار نہیں لہرائی، حسین کی آواز نہیں آئی۔ تو زینب نے کہا بیویو اب میں حسین کی خیریت معلوم کرنے کے لیے جاتی ہوں۔ زینب خیمے سے باہر آئی لیکن سر پر چادر تھی، تلے زینبیہ تک پہنچی، دیکھا کہ حسین زمین پر ہے، قاتل آگے بڑھ رہا ہے، تو ایک مرتبہ گائے بنا ساتھ میرا ماں جایا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، حسین شہید ہو رہے ہیں، تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ یہ آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی تو ایک مرتبہ اشارہ کیا بہن زینب خیمے میں واپس جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ زینب خیمے میں واپس پہنچی، سیاہ آندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا،
وہ نوبت آئی کہ قاتل آگے بڑھ رہا تھا لیکن حسین کا سر سجدے سے اٹھا نہیں تھا. ایک مرتبہ یہ دیکھنے کے لیے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں، ہمارے ساتھ نے کہا اے اشقیاء آگے بڑھو، حسین شہید ہو چکے. تو جب لشکر خیمہ گاہ کے قریب لوٹنے کے لیے آگے بڑھا تو حسین نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے تلوار کو بلند کیا فضاؤں میں اور کہا لعینو ابھی حسین زندہ ہے. پھر اس کے بعد چمر کا خنجر چلا، فاطمہ کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین شہید کر دیے گئے. اور ذوالجناح نے خون حسین سے اپنے جسم کو رنگین کیا. اب بیویوں کو انتظار تھا کہ حسین پہ کیا گزری. ذوالجناح نے آ کے خبر دی تو زینب نے پوچھا ذوالجناح بتا تیرا رہوار کہاں ہے، حسین کو کہاں چھوڑ آیا. رباب پوچھ رہی تھی. سکینہ نے سوال کیا ذوالجناح میرا بابا کہاں ہے. ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنے جسم کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ جو خون تم دیکھ رہے ہو یہ فرزند فاطمہ کا لہو ہے. حسین ذبح کر دیے گئے، حسین شہید ہو گئے، یہ حسین کا خون ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحیم. پروردگارہ ذکر قلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفایاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما، ادبات عالیہ کی حفاظت فرما، بالخصوص روضہ شہزادی زینب کی حفاظت فرما، سید مقاومت حسن نصر اللہ کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگارہ مدافعین حرم کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، امام اصغر جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک متوسط رحم کی بلاد فرما کے دانی مجلس کے مرحومین، تمام حاضرین کے مرحومین، شہدائے عالم، شہدائے اسلام، شہدائے